بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر بہت ہی اہم ہے۔ کلاس سیکنڈ ایئر ٹارگٹ پیپر 2024 انشاءاللہ پیپر اسی ٹارگٹ پیپر میں سے آئے گا، سندھ بورڈ۔ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں، لیکن کچھ باتیں سننی ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہوا، تو بہت سے اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ سر آپ نے پہلے جو ٹارگٹ پیپر بنایا تھا اس میں سے کافی چیزیں جو امپورٹنٹ تھی وہ آ گئیں، اب ہم کیا یاد کر رہے ہیں؟ تو ان کے لیے یہ ٹارگٹ پیپر بنایا جا رہا ہے، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، اور اس کے بعد کامرس والوں کے پیپر ہوں گے، آرٹس والوں کے ہوں گے، ان سب کے لیے۔ اس لیے غور سے سنیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 8 سے 9 منٹ کی ویڈیو بنائیں، تو 8-9 منٹ اگر آپ شروع سے آخر تک غور سے سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب پیپر میں کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں؟ ویسے تو آپ پورا سال پڑھتے رہے، پری بورڈ پیپر دیے، کالج میں پیپر دیے، مڈ ٹرم کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی دیتے رہے، کچھ چیزیں آپ کو یاد ہیں۔ اب جو صحیح یاد کرنی ہے اس کو سن لیجئے۔ اب حصہ الف جو ہے اس میں کثیر انتخابی سوالات MCQs 20 نمبر کے ہوتے ہیں۔ کتاب میں دی گئی کثیر انتخابی سوالات جو ہیں MCQs ہر سبق کے آخر میں ایک تو وہ یاد کرنی ہے، اور کبھی کبھار اس میں سے بھی آتی ہیں جو نثر نگار ہیں اور شعراء کے جو شخصیات ہیں اور القابات، اس میں سے بھی آتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبق کے درمیان سے بھی MCQs دی جا سکتی ہیں۔ MCQs بظاہر اتنی مشکل نہیں ہیں، ہم نے کچھ MCQs بنائی ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے، وہ چیزیں یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکشن بی میں سوال نمبر 2۔ اب سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہے اشعار کی تشریح۔ پیپر میں 5 اشعار آئیں گے، 5 کرنے صرف 2 ہیں۔ اب اس میں حوالہ شاعر بھی لکھنا ہے، شاعر کے بارے میں ان کا نام لکھنا ہے، تعارف شاعر 2-3 لائنیں ان کا انٹروڈکشن بتانا ہے، اور تشریح۔ اب اگر آپ نے میر تقی میر، ان کی 2 غزلیات ہیں، خواجہ میر درد کی بھی 2 غزلیات ہیں، اسد اللہ خان غالب ان کی بھی 2 غزلیات ہیں۔ اگر آپ نے ان کی تینوں کی غزلیات یاد کر لیں تب بھی کافی ہے۔ وقت مل جائے احتیاطاً اگر یہ آپ نے یاد کر چکے ہیں تو مومن خان مومن کو بھی یاد کر لیجئے، ایک کی غزل ہے، آسان ہے۔ پھر ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ میر تقی میر کے آخر میں کیا آ رہا ہے، خواجہ میر درد کے آخر میں کیا آ رہا ہے، اسد اللہ خان غالب اس کے آخر میں، ان کے آخر میں کیا آ رہا ہے۔ ان کی ردیف کو دیکھ کر بھی پہچان ہوتی ہے، ایسی ویڈیو بھی ہم بنا چکے ہیں۔ اب سوال نمبر 3 جو ہے وہ اقتباس کی تشریح۔ 3 اقتباس آئیں گے، پیراگراف 3 آئیں گے، ایک کرنے ہیں۔ اب اس میں ایک تو سبق کا نام لکھنا ہوتا ہے، حوالہ سبق، ایک مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، حوالہ مصنف۔ یہ 2 چیز لکھنے کے بعد تعارف مصنف، انٹروڈکشن، تھوڑا سا 3 لائنوں کا، 4 لائنوں کا، پھر تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ تینوں چیزیں لازمی لکھیں، حوالہ سبق، حوالہ مصنف، تعارف مصنف اور تشریح۔ اب اس کے لیے یہ 4 سبق ہیں، انشاءاللہ انہی میں سے آئیں گے پیپر میں، لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ 2 سبق صحیح یاد کر لیں۔ امید ہے کہ ان دونوں میں سے ایک لازمی آئے گا انشاءاللہ۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور عالمگیر کا انصاف، جو اقتباس آ سکتے ہیں ان دونوں سبقوں کو پڑھیں، اور جب یہ یاد کر لیں پھر خوش طبعی کو بھی دیکھ لیں۔ خوش طبعی کے سبق کے اینڈ میں 3 اقتباس دیے گئے ہیں، ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے، اور پھر اگر وقت مل جائے تو مولانا حسرت موہانی۔ احتیاطاً یہ 3 یاد کر کے چلے جائیں، وقت کم ہے تو اگر یہ تینوں یاد ہیں تو پھر اس کو دیکھیں، ورنہ امپورٹنٹ جو ہے اگر یہ 2 بھی انشاءاللہ یاد کرتے ہیں، امید ہے ان دونوں میں سے بھی آئیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 10 نمبر کا ہوتا ہے یہ۔ اب سوال نمبر 4 میں مرکزی خیال کرنا ہے، مرکزی خیال۔ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں سوال نمبر 4 میں۔
اب مرکزی خیال آتا ہے، مرکزی خیال یا تعارف شاعر، مرکزی خیال یا بند کی تشریح، مرکزی خیال یا بند کی تشریح۔ تو اگر آپ مرکزی خیال یاد کر لیتے ہیں تو زیادہ آسان ہے، دو چیزیں اس میں لکھنی ہوتی ہیں، تعارف شاعر اور مرکزی خیال۔ تو اس میں اگر آپ نے صرف 3 بھی یاد کر لیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی، بدلی کا چاند اور چاند اور تارے، یہ 3 بھی اگر یاد کر لیں تب بھی کافی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان تینوں میں سے ایک اللہ سے امید ہے کہ آپ کے پیپر میں لازمی آئے گا۔ اگر یہ تینوں یاد کر چکے ہیں تو احتیاطاً کتبہ کون لکھے گا اس کو بھی یاد کر کے چلے جائیں، ورنہ وہ 3 تو پکے یاد کر کے جائیں، ان کی تعارف شاعر یاد کر کے جائیں اور یاد کرنے کے بعد لکھیں۔ اب ہم نے آپ کی آسانی کے لیے بہت سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں خلاصے کون کون سے یاد کرنے ہیں، تبصرے کون سے یاد کرنے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب پہ جا کر، ویسے اکثر کو معلوم ہے، پھر دوبارہ بتاتا چلوں، آپ نے سرچ میں سر نوید خالد لکھیں گے، آپ لوگ اس طرح سر نوید خالد جب لکھیں گے، یہ سر نوید خالد، تو اس طرح میری بہت سے اس میں ویڈیوز آ جائیں گی۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے پلے لسٹ لکھا ہوا، پلے لسٹ، تو پلے لسٹ میں جانا ہے۔ پلے لسٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں اردو کی سیکنڈ ایئر کی بک نظر آ رہی ہے آپ کو، تو اس میں اس کو کلک کریں گے۔ جیسے اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو اردو کی ہماری بہت سی ویڈیوز، ایک تو اس میں سے اقتباس آنے کے زیادہ چانسز ہیں، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، پھر اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی، ان کے بارے میں بھی جو ہے نا آپ نے مرکزی خیال یاد کرنے ہیں۔ یہ جو اقتباس کی تشریح میں، اس میں لازمی اقتباس کو دیکھ کے جائیں کہ کون کون سے اقتباس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے خواجہ میرداد کا جو تبصرہ ہے اس کو بھی دیکھیں، خواجہ میرداد کی تبصرے میں جو ہے کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایم سی کیوز کے بعد ایک چیز یہ بھی ہے، القابات و اشعار، القابات و اشعار۔ اب القابات و اشعار میں یہ جو ہے تمام جتنے بھی شخصیات ہیں ان کے القابات کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا یہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے، اس میں بہت آسانی سے تمام تبصرے کو یکجا کیے ہیں، میر تقی میر، مرزا غالب، خواجہ میرداد، ان کے اہم اشعار اور ان کا تعارف کیا ہے۔ 17 ہیڈنگز دی ہیں، 17 ہیڈنگز، ان ہیڈنگز میں اگر آپ اس کو لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو آسانی ہو جائے گی۔ ایسے ہی زمین، زمین کا تبصرہ اگر آپ وہ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ چاند اور تارے، چاند اور تارے کے بارے میں جو ہے آنے کے چانسز ہیں۔ خواجہ میرداد، امید ہے کہ انشاءاللہ ایک شعر خواجہ میرداد میں سے آئے گا، اس کی تشریح کی گئی ہے۔ میر تقی میر، میر تقی میر کو بھی یاد کیجئے، ان کی غزلیات میں سے، یعنی یوں سمجھے ایک تو یہ ہے عالمگیر کا انصاف، عالمگیر کا انصاف، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی یاد کر لیجیے گا۔ ایسے یوں سمجھ لیجیے کہ اس میں پوری بک کے جو ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ مومن خان مومن کی جو غزل ہے وہ موجود ہے اس میں۔ اور اب ہم جو آپ کو خلاصے بتائیں گے، نئے دور کی لڑکی، سحر ہونے تک، سحر ہونے تک، بدلی کا چاند، کتبہ کون لکھے گا، اور اس کے بعد چار مالدار۔ اب ایم سی کیوز، ایم سی کیوز کہاں سے یاد کرنے ہیں اس کو ذرا سن لیجیے۔ ایم سی کیوز جو آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ ایم سی کیوز جو ہے اس کو جیسے آپ کلک کرتے ہیں، اس میں تقریباً 200 ایم سی کیوز ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پیپر میں سے اس میں سے ایم سی کیوز آئیں گے، اس کو لازمی یاد کر لیجیے گا۔ اب ہم خلاصے آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں گے، خلاصے کون کون سے آ سکتے ہیں۔ خلاصے جو ہے، سحر ہونے تک، زمین، نئے دور کی لڑکی، اگر یہ صرف 3 بھی یاد کر لیتے ہیں، ان 3 میں سے انشاءاللہ 1 یا 2 آئیں گے۔ ایک اور جو نا، اگر یہ 3 یاد ہیں آپ کو، 4 مالدار بھی یاد ہیں، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، تو انشاءاللہ جو خلاصے ہیں وہ انہی میں سے آئیں گے، اور ان کا تعارف مصنف صحیح طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ اب اس کے بعد تفصیلی سوالات میں سوال نمبر 6 جو ہے
3 شعراء پر تبصرہ آئیں گے، 3 کرنا ایک ہے، میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب، علامہ اقبال۔ اگر آپ یہ چاروں یاد، 3 اگر بھی یاد کر لیتے ہیں، میر تقی میر، میر درد، مرزا غالب، تب بھی کافی ہے۔ ان میں سے ایک لازمی انشاءاللہ آئے گا۔ اگر یہ تینوں یاد ہیں، احتیاطاً علامہ اقبال کو بھی یاد کر کے چلے جائیے گا۔ اگر یاد ہیں، بار بار لکھیں، ان کے اشعار بھی یاد کریں، تو انشاءاللہ انہی میں سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، نثر نگاری پر تبصرہ یا مضمون۔ میری ایک رائے یہ ہے کہ مضمون جو ہے وہ آپ 5-6 پیجز کا لکھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور اگر آپ یہ یاد کرتے ہیں سید سلمان ندوی، مولوی عبدالحق، شبلی نعمانی، یہ 3، سید سلمان ندوی، مولوی عبدالحق، شبلی نعمانی، اگر یہ تینوں یاد ہیں تو مولانا محمد حسین آزاد کو بھی یاد کر لیجیے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ تبصرے انہی میں سے آئیں گے، اور اس کو دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ 8 منٹ کی ویڈیو کو کہا تھا، 11 منٹ ہو چکے ہیں، 2-3 منٹ ایکسٹرا ہو چکے ہیں، لیکن اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ ویسے ہماری جو کلاس ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے کی 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ تھی کہ 10-12 منٹ کے اندر، 8-10 منٹ کے اندر یہ پوری ویڈیو جو ہے۔ سبسکرائب لازمی کیجیے ہر ایک، اور لازمی لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ پیپر اسی میں سے آئے اور آپ بہت اچھے طریقے سے حل کر کے آئیں۔ اور پیپر جو ہے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے، یہ جو آخر کی جو ہے نا تبصرے رہ جاتے ہیں، اس لیے ٹائم کو ایسے مینیج کر کے خلاصہ، مرکزی خیال، ہر چیز کو صحیح اپنے اعتبار سے وقت دیں، تاکہ یہ نہ چھوٹیں، ایک چیز بھی نہ چھوٹ جائے، رہ جائے، ہر چیز آپ جو ہے وہ لکھ کر آئیں۔ اور جب پیپر ہو جائے آپ لوگوں کا اچھا انشاءاللہ، تو لازمی کمنٹس کیجیے گا کہ سر الحمدللہ آپ نے جو چیزیں بتائیں ہم نے وہی یاد کی، تو انہی میں سے پیپر آیا، تو اچھے کمنٹس کیجیے گا، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔